صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو ایک طرف تو بخل بری چیز ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کسی کے پاس ہونا یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو فرمایا وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، مگر وہ جتنا چاہتا ہے اتنی قدر کے مطابق نازل فرما دیتا ہے، یعنی وہ جس اندازے کے مطابق چاہے اس اندازے سے نازل فرما دیتا ہے، کیونکہ بالکل کھلی چھٹی دے دینا معاملات میں یہ بھی فساد کا سبب ہے۔ تو ایک طرف تو فسادات کی صورت یہ ہے کہ فسادات دو طرح سے ہو رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے وہ فسادات پھیلانے کا ذریعہ ہیں، یعنی بد امنی کا ذریعہ وہ بھی ہیں، اور جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے بعض مقامات پر وہ بھی کچھ نہ کچھ فساد کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بن جاتے ہیں اور تھوڑے بہت معاوضے کے خاطر ان کے لیے کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنا مال دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے صرف کیا۔ اب اس صورت میں تو ظاہر مالدار یہ فساد کا ذریعہ بنا، اور یہ جو اپنی غربت دور کرنے کے لیے اس کے مال سے مدد لے رہا ہے مجرم تو یہ بھی ہے، اس لیے کہ وہ اس کا اعلی کار بنا ہوا ہے، تو فساد یہ بھی ہے۔ یا دوسری صورتوں میں جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ چوریاں کر کے ڈاکے ڈال کے یعنی دوسروں کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتا ہے، اور وجہ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ چونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں گزارا کیسے کروں، تو کچھ نہیں ہے تو اس طرح تو گزارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو چوریاں نہیں کر سکتے وہ کیا کریں گے۔ تو بد امنی کو اور فسادات کو دور کرنے کا طریقہ بھی تو کوئی ہونا چاہیے، تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے یہ سب کچھ ٹھیک ہو؟ یہ بھی انسان کے بس کا نہیں ہے کہ وہ مال کو جو ہے اس طرح سے خرچ کرے کہ دنیا میں کوئی فساد نہ ہو۔ ہاں، فسادات کے ریشوں میں کمی آ سکتی ہے، لیکن دونوں باتیں ہیں، جہاں ایک طرف یہ لوگ ہوں گے وہاں دوسری طرف وہ لوگ بھی ہوں گے جو مال کو فساد پھیلانے کا ذریعہ بنائیں گے اور اس کے ذریعے فساد پھیلائیں گے۔ مثلا جو خواہش ان کی پوری نہیں ہوگی وہ اپنے مال کے ذریعے اپنی ہر جائز و ناجائز خواہش کو پورا کرنا چاہیں گے، کیونکہ دنیا میں طاقت دو ہی ذرائع سے حاصل ہوتی، یا تو آپ حکمراں ہوں یا آپ مالدار ہوں، یعنی یہ دونوں باتیں طاقت ور بناتی ہیں آپ کو، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور انسان اپنے مال پر فخر کرتا ہے تو مال فخر کرنے کی چیز بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ان کے مال کی کثرت نے انہیں غفلت میں ڈالا یہاں تک کہ انہوں نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ تو جس کے پاس مال ہے، مال کی کثرت ہے، کبھی کبھی وہ مال کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ موت آ جاتی ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا، اب وہ سوچتا ہے اب کیا کروں۔ اس وقت اسے خیال آتا ہے کہ مجھے یہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اب کیا کرو گے؟ اب تو زبان بھی نہیں چل رہی تمہاری، ہاتھ بھی نہیں چل رہے، اب کیا ہے؟ اب تو دوسرے ہی کریں گے جو بھی کریں گے، اب تو تمہارا مال بٹے گا۔ تو اگر وہ یہ سوچ لے کہ جو مال میرے پاس ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اگر یہ رہا بھی تو میں نہیں رہوں گا۔ جب آپ کے پاس مال کی کثرت ہو، آپ کی زبان نہ چل سکے اور آپ کچھ لکھنے کے قابل نہ رہیں، تو اب آپ کیا کہیں گے چیخ چیخ کے، اور کس سے کہیں گے؟ تو اب تو کچھ کہنا ہی بیکار ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ،
کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا وہ نقصان میں رہے گا. یعنی صرف مال سے جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ کا ذکر بھی ساتھ میں ضروری ہے. یعنی اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ وقت پر نماز اور اللہ کو یاد کرنا، یہ سب جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا. یعنی مال نہ ہو، دیکھیے مال کی حقیقت یہ ہے کہ مال اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بھی آپ جنت میں جا سکتے ہیں. جنت میں جانے کے لیے مال شرط نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے. اور بنیادی طور پہ اگر کوئی متقی ہے تو اس کے لیے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ مال کی حقیقت سے واقف ہے، مال کو کچھ نہیں سمجھتا. حضرت سفیان کا ایک قول عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ میرے خیال میں ایک ایسا اصول ہے جو ہر زمانے میں صادق آتا ہے. اب دیکھیے ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ مالدار کی بہت عزت ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس درہم و دینار نہ ہو تو لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے. اور واقعی یہ بات ہے کہ اگر عالم دین غریب ہو تو معاشرے میں اس کی کیا عزت ہے. یعنی علم آپ کے پاس جتنا بھی ہے، اگر مال نہیں ہے تو آپ کی کیا عزت ہے سوسائٹی میں. لیکن چلیے اس بات سے اگر صرف نظر بھی کر لیں ایک لمحے کو، تو ان کے پاس مال تو ہے. سفیان جیسے لوگ یہ بات کر سکتے تھے. ہم یہ بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں مال اللہ کے محبت سے غافل کر دیتا ہے. انہیں نہیں کرتا تھا. وقت ضرورت وہ انتہائی سخاوت بھی کیا کرتے تھے، اور اہل حقوق کے ان کے مال میں جو حق ہیں ان کا پاس بھی رکھتے تھے. قرآن میں آتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں کا اور محروموں کا حق ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم کتنے سوال کرنے والوں کو دیتے ہیں اور کتنے محروموں کو ان کا حق پہنچاتے ہیں. دیکھیے قرآن نے فرمایا کہ ان کا حق ہے. تو اب اگر ہم یہ سمجھ کے لوگوں کو مال دے دیا کریں کہ بھئی ان کا حق ہے ہمارے مال میں، تو کوئی جھگڑا ہی پیدا نہیں ہوگا. ہم جو کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہے اور اس میں کسی کا حق نہیں ہے، تو یہ بنیادی بات غلط ہے. اب ہم پہ زکوٰۃ فرض کی گئی، ادا کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ یہ مال کو پاکیزہ کر دیتی ہے زکوٰۃ.